أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج 14 رمضان المبارک ہے اور آج ہم 14ویں سحری اختیار کرنے جا رہے ہیں. زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دیتا ہے، زندگی کے ساتھ زندگی کو جینے کا ڈھنگ دیتا ہے. ہر انسان پر منحصر ہے کہ وہ زندگی کو کیسے لے کر چلتا ہے. زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں. جب معاملات کو آپ طے کرتے ہیں تو اصل زندگی کا پتہ چلتا ہے، آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، آپ کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس سوچ کے مالک ہیں. زندگی میں اگر آپ مشکلوں سے ڈرتے ہیں، اس مشکلوں سے ڈرنے کے بعد آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، وہ زندگی نہیں ہے بلکہ اٹ سیلف آپ کی اپنی کمزوری ہے جو کہ آپ کی زبان سے عیاں ہو رہی ہے. آج کے اگر عام فہم زبان میں بات کی جائے آج کے دور میں تو ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، جبکہ آپ کے مقدر میں ایسا لکھا گیا تھا. ہم ایک چیز بڑی معیوب سی جو سراؤنڈنگ کرتی ہے کہ کبھی کالی بلی آگے سے گزر جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سفر کو کاٹنا، کیونکہ کالی بلی آگے سے گزر گئی. اگر ایک بلی نے 2 بچے دیے ہیں، ایک گورا اور ایک کالا، تو ماں تو وہاں پر بھی زندہ رہی، ماں کو کوئی مسئلے مسائل نہیں آئے. تو ہمارے یہاں پر یہ تناسب کیوں ہے؟ کیوں ہم درجہ بندیوں پر چلے جاتے ہیں؟ آج کا ٹاپک اخلاقیات پر ہم بات کریں گے کہ اخلاق کتنا ضروری ہے اور اخلاق کے کیا پہلو ہیں جو کہ زندگی میں ہمیں ساتھ لے کر چلنے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا. جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلوں کی ہے یا ہیرو کی. اسی کے ساتھ آج عائشہ باجی موجود نہیں ہیں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ریکویسٹ ہم نے کی تھی اور کچھ ٹیکنیکل وجہ سے وہ نہیں آ پائیں. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے، ہم یہ ضرور بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے اور وہ اپنی سیٹ کو آ کر سنبھالے. کیونکہ زندگی میں آپ کا جب کمبینیشن بنتا ہے، کچھ چیزوں پر رسائی ہوتی ہے کسی دوسرے شخص کی، تو وہ اسی کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اسی کے ساتھ حافظ محمد اوصاف صاحب نے سورہ زخرف کی آیت کی تلاوت کر کے 25ویں پارے سے انہوں نے آیت کی تلاوت کی اور اس کے بعد پروگرام کے بزم کا آغاز کیا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہمیں جوائننگ کیا ہے، ایک عرصے سے ان سے بات ہو رہی ہے، میسیجز پر بھی میں نے ان کو کہا، لیکن یہ واقعی میں اپنی فاؤنڈیشن اور اپنی ویلفیئر کی چیزوں میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو پاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ آپ کب کس سے ملتے ہیں.
مرزا انتخاب عالم صاحب فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کا خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنے کا موقع دیا. میں تو آپ کو بلاتا رہتا ہوں, اب آپ نے آگے آنا ضرور ہے. میں آپ کو آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ واقعی میں بہت مصروف ہیں, لوگوں کے لیے فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو کام لینا ہے بس لے لے, جو زندگی ہے ہماری. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن آپ کی کچھ فیض ہمیں بھی ملنا چاہیے. میرے شو پر آئیں اور لوگوں کو بیٹھ کر, کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنیکٹ ڈائریکٹ ہونا چاہتے ہیں تھرو کالز, یا سمجھے کہ کچھ لوگ سامنے نہیں آتے لیکن کال پر بات کر لیتے ہیں. تو ہم ان کے لیے آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے مارننگ شو کا حصہ بنیں تاکہ ہم لوگوں کی مسئلے مسائل کو حل کر سکیں. انشاءاللہ ضرور. اسی کے ساتھ مفتی زاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم. مطلب ایک روزہ رہ گیا زاہد صاحب اور مفتی صاحب کے, ہم رمضان آدھا گزار چکیں گے اور آج 14ویں سیری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حسن احمد قادری نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسن و صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ نیند میں موجود ہے. سب سے پہلے مرزا صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑا؟ اس کے پریزیڈنٹ بھی آپ ہیں, فاؤنڈر بھی آپ ہیں, تو ایسی کیا ضرورت تھی, کیا ایسے لمحات تھے کہ آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ نہیں اب تو پارٹی بنانی ہے, ایک این جی او بنانی ہے جس کی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے؟ اصل میں میری جو این جی او ہے اس شہر کراچی میں جب 1000 بھی این جی اوز نہیں تھی تو تب میں نے کام شروع کیا تھا. ماشاءاللہ. اور میری جو این جی او ہے جو سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ ہے وہ 93 کی ہے. ٹھیک ہے. جب لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ این جی اوز کا کیا کام ہوتا ہے, تو ہم نے اس وقت یہ سوسائٹی بنائی تھی, فارم کی تھی, کیونکہ میرا جو براٹ اپ تھا وہ خود ملیر کے علاقے سے تھا اور میں لوگوں کے مسائل دیکھتا تھا اس زمانے میں بھی. اور میں دیکھتا تھا کہ ڈاکٹر جو ہے پرسکرپشن تو لکھ دیتے ہیں لیکن جناب میڈیسن نہیں ملتی تھی, کیونکہ اتنا بجٹ نہیں ہوتا تھا, لوگ اتنا اکنامیکل اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے. تو ہم نے اس وقت ذہن میں یہ سوچا کہ اس طرح کا کوئی فری ڈرگ بینک بنایا جائے جہاں سے پیشنٹ کو فری آف کاسٹ میڈیسن دی جائے. تو یہ جرنی جو ہے نا ہماری 93 سے شروع ہوئی. اچھا, ڈرگ بینک آپ نے کہا؟ فری ڈرگ بلڈ بینک لگا. نہیں, فری ڈرگ بینک میڈیسن کے لیے, دوائی کا وہ ادارہ جو کہ آپ کو مفت دوائیاں فراہم کرتا ہے. ایگزیکٹلی وہ ہم نے پھر کیا. تو اس وقت اس زمانے میں تو بہت مشکلات آتی تھیں. پھر ہم نے یوز میڈیسن کلیکٹ کی مختلف کالجز میں, اسکول میں, بچوں کو جناب موٹیویٹ کیا کہ وہ میڈیسن جو آپ کے استعمال کے بعد بچ جاتی ہیں ان کو جناب اللہ بیفور ایکسپائری ہمارے جناب فری ڈرگ بینک میں جمع کرائیں. کیا بات اور ہے. پھر ہم نے الحمدللہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا. ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا مختلف فارماسٹیکل کمپنیز بھی آ گئے ہیں جو ہم کو ان شیپ آف میڈیسن ڈونیشن دینے لگی. پھر وہ سلسلہ ایک چلنا شروع ہوا. پھر میں نے جب کام شروع کیا تو سب سے پہلے اوجھا ٹی بی سینیٹوریم سے کام شروع کیا تھا, جہاں ٹی بی اور ایم ڈی آر کے پیشنٹ ہوتے تھے. اوجھا ٹی بی اور ایم ڈی آر, جی ہاں اوجھا ٹی بی سے, جی ہاں. اس زمانے میں تو وہاں جنگل ہوتا تھا جب ہم جاتے تھے, 93, 94, 95 کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو لوگ جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ ٹی بی لگ جائے گی, کیونکہ اس وقت ٹی بی کا علاج نہیں تھا. ٹھیک ہے, بعد میں تو ماشاءاللہ اس کا علاج بھی ہو گیا. پھر وہاں پر کافی فنڈنگ بھی ہونے لگی. تو وہاں بہت کم قسم پرسی کے لوگ حالت میں ہوتے تھے پیشنٹس. انٹیریئر سے بھی آتے تھے, بلوچستان سے بھی آتے تھے, اور یہاں کے جو کراچی کے جو ریموٹس ایریاز ہیں نا, زیادہ تر جو ٹی بی کے پیشنٹ ہیں نا وہاں آتے تھے, جو ہم نے ہسٹری لیتے تھے اس وقت. تو جو مختلف فلنتھراپسٹ ہمارے ساتھ جاتے تھے تو ہم وہاں ان کے لیے میڈیسن کا بھی انتظام کرتے تھے, اس کے علاوہ اچھی خوراک کا بھی انتظام کرتے تھے. وہاں سے ہم نے یہ کام شروع کیا. اس کے بعد فری ڈرگ بینک بنایا, وہاں سے میڈیسن دینا شروع کی. اس کے بعد الحمدللہ اس وقت ہم نے جناب والا 2 ہمارے میڈیکل سینٹر چلتے ہیں, ایک ملیر میں چلتا ہے اور ایک اسکیم 33 میں چلتا ہے, جہاں جنرل او پی ڈی, گائنی او پی ڈی, الٹرا ساؤنڈ, فزیو تھراپی, ڈینٹل, سب چیزیں بہت ہی نومینل چارجز پہ ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سینکڑوں کیمپ کیے, فری میڈیکل کیمپ کیے, کراچی میں بھی کیے اور انٹیریئر میں بھی کیے, وہاں جا کے بھی کیے. اور ساتھ ساتھ جناب اعلیٰ اویئرنیس کے حوالے سے مختلف سیشن, سیمینار, جیسا بھی ہم نے سمجھ لیجئے پچھلے 6 مہینے میں بریسٹ کینسر پہ کیا, اچھا فرسٹ ایڈ پہ کیا, ڈائبیٹک پہ کیا, مینٹل ہیلتھ پہ کیا. اور جو کراچی کے جو رینون ڈاکٹرز ہیں, بلکہ میں آپ کو یہ ذکر کروں کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, تقریباً ہم نے 25 فروری کو ہوٹل میریٹ میں جناب ہیلتھ ٹیک کانفرنس کی, کیونکہ آنے والے چیلنجز سے ہم کس طرح نمٹیں گے. تو ہم نے جو بہت ہی سینئرس ڈاکٹرز تھے سب کو وہاں بلایا, وہاں بیٹھے
اور ہم نے وہاں پر یہ اویئرنیس لوگوں کو دی کہ ہم آنے والے چیلنجز سے کس طرح نمٹیں گے، ہیلتھ سیکٹر میں جو پرابلمس آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اور مزید اس بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، اور مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو کوئی بھی ٹاپک دے دیا جائے مشکل نہیں ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ حوالوں سے بات کریں، لیکن آج ہم اخلاقیات پر بات کریں کہ اخلاق کتنا ضروری ہے ایک شخص کے لیے جو کہ دنیا میں ریوالو اراؤنڈ کر رہا ہے یا گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تو کتنا ضروری ہے اخلاق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ ترمذی شریف کی جلد 5 ہے، صفحہ 9 ہے، حدیث نمبر ہے 2612، اور اسی طرح مستدرک حاکم کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 119 ہے، حدیث نمبر 173، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 2420 ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ من اکمل المؤمنین، کامل ترین مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ کامل مومن ہے، اور وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ، کہ وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنے والا ہوگا۔ اور قرآن کریم کی سورۃ القلم کے اندر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، سرکار فرماتے ہیں کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کے معاملات پورے کروں سبحان اللہ، اور محاسن اعمال کے بارے میں امت کو بتاؤں۔ رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ مشرکین نے، لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ہمیشہ سے یہ دستور رہا کہ انبیاء کرام سے قوموں نے ان کے نبی ہونے کی دلیل مانگی تو وہ معجزہ ان کو دکھا دیا کرتے تھے۔ میرے آقا کا معجزہ کیا تھا؟ سورہ یونس سورۃ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، کفار مشرکین حضور کو جانتے تھے صادق الامین کے نام سے؟ حضور نے نبوت فرمایا تو انہوں نے معجزہ مانگا، تو میرے آقا نے اپنا کردار پیش کیا، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے ایک بڑا حصہ گزارا ہے، جاؤ میری ذات کے اندر کوئی عیب کوئی نقص دیکھ کر رہو۔ تو سارے غیر لوگ بیٹھے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، نہ ماننے والے تھے۔ ایک استاد اگر شاگرد کے سامنے کوئی بڑی بات کہہ دے نا، تو اگر اس کے اندر وہ چیز نہ بھی ہو تو شاگرد ذرا حیا کرتا ہے۔ پیر مرید کے سامنے ایسی بات کر دے تو جو مرید ہوتا ہے، مرید ذرا پردہ ڈالتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، سامنے اپنے بھی نہیں ہیں، پرائے ہیں، ماننے والے بھی نہیں ہیں، نہ ماننے والے ہیں، مسلم نہیں ہیں، مشرک ہیں، لیکن میرے آقا نے اتنا بڑا چیلنج کیا، فرمایا لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، تم میں نے عمر گزاری ہے، تم بتاؤ کہ میرے اندر کوئی عیب دیکھا؟ سارے کفار و مشرکین سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد کو مانے یا نہ مانے یہ تو مرضی کی بات ہے، لیکن آج تک ہم نے محمد مصطفیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی نقص نہیں دیکھا۔ تو یہ جو اسلام پھیلا ہے، میرے آقا کے کردار کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، گفتار کو دیکھا، حضور کی چال چلن کو دیکھا، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، لب و رخسار کو دیکھا، تو ہوتے کافر تھے، لیکن جب سرکار کی زلفوں کو دیکھتے تھے نا تو زلفوں کے قیدی ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ اے محمد آپ کے در پہ آ گئے، اب ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ وہ حسن اخلاق سے لوگوں کو اپنا قائل کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسن احمد قادری سے میں گزارش کروں گا کہ کلام سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں
گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہانوں کی جان ہے وہ جہانوں کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو درود پاک پڑھیں، اور جب درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ساتھ پڑھنے کے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے کی سیر کو لے کر جائے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم قیام کر کے اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کریں اور اپنے لیے رحمتیں اور نعمتیں مانگیں۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیک ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور سحر میں، اور نور سحر کے ساتھ ساتھ ہم جس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زندگی میں آپ کی چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں، زندگی میں چیزوں کو آپ آگے دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے جوائن ان کیا ہے، جس میں علامہ غلام حسین سیفی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ فاؤنڈر ہیں العون ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ روز ملاقات ہوتی ہے افطار میں حافظ محمد سہیل صاحب سے، جو کہ قرات کر کے ہمارے اس بزم کا برکت رمضان کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرزا صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ ویلفیئر میں اب آسانی ہوتی ہے لوگوں کو بولتے ہوئے، یا ابھی بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں پیسے مت دیں، آپ ہمیں میڈیسنز لا کر دے دیں، یا اگر آپ کے پاس کچھ بچی ہوئی میڈیسنز ہیں جن کی ایکسپائری نہیں ہے تو وہ جمع کروا دیں، یا لوگ ابھی بھی تھوڑا سا راؤنڈ اپ؟ دیکھیں، جس زمانے میں ہم نے کام شروع کیا تھا نا، 93 میں میری رجسٹرڈ ہے NGO، تو 30 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سوشل میڈیا نہیں تھا، تو آپ اتنی تیزی کے ساتھ اپنا میسج کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم تو مختلف جو ہے نا کالجز میں جناب فری بلڈ گروپنگ کیمپ لگاتے تھے، اس طرح تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جناب بلڈ کلیکشن کیمپ لگاتے تھے، جیلوں میں ہم نے جناب اللہ قیدیوں سے جناب اللہ جا کے وہاں پر قیدیوں سے بھی لیتے ہیں، ہم اپنا بلڈ جمع کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس زمانے میں آج کے زمانے میں بہت فرق ہے۔ اس زمانے میں جناب اتنے اپورچونیٹیز نہیں تھی اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ اب تو آج کل کے دور میں تو جناب یہاں پر آپ نے جو کوئی ایکٹیویٹی کی اور پورے دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ آج کل جو میں کام کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو اصل جو بات کرنی ہے مجھے، میسج جو کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ میں 9 مہینے کے اندر تقریباً میں نے الحمدللہ 54 ہینڈ پمپ اور سمر پمپ ان علاقوں میں لگا دیے جہاں پانی نہیں آتا۔ خاص طور سے میں نے جو فوکس کیا ہے وہ سرجانی ٹاؤن، تیسر ٹاؤن، اور پرانا نیو لیاری، پرانا گولی مار، ملیر، ان علاقوں کو ہم نے فوکس کیا، اور 9 مہینے میں 54 ہینڈ پمپ لگا دیے، اور الحمدللہ 3 ہینڈ پمپ کا افتتاح انشاءاللہ میں سنڈے کو کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مساجد میں، امام بارگاہ میں، گریو یارڈ میں، یہاں پر بھی جناب سمر پمپ لگا دیے۔ جہاں فیزیبل ہوتا ہے وہاں ہم سمر پمپ لگاتے تھے، اور جہاں پر بجلی نہیں ہے، لائٹ ہی نہیں ہے، مسائل اور دوسرے بہت سارے ہیں، تو وہاں ہم ہینڈ پمپ لگا دیتے ہیں۔ تو میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں اس زمانے سے، تو اس زمانے میں جو ہے نا، آج کل تو یوتھ ماشاءاللہ بہت آگے ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے تو ہم سب کو سوشل ورک کرنا پڑے گا، تمام لوگوں کو سوشل ورک کرنا پڑے گا۔
اور میرا تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے تو ایک طویل عرصہ گزار دیا اس فیلڈ میں، اور بہت سارے کیمپ کیے، بہت سارے اویئرنیس سیشن کیے، واک کی. جب 2000 میں ہیپاٹائٹس آیا تھا تو میں نے سن 2000 میں ایک واک کی تھی. اس زمانے نہ سوشل میڈیا تھے، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا یا 1-2 چینل ہوتے تھے. تو اس زمانے میں جب ہم نے 2000 میں کیا تو پھر ہم نے وہاں پر جناب مختلف کیمپ لگا کے جناب اویئرنیس سیشن کیے، پلس یہ کہ ویکسینیشن کرائی. ملیر جیسے علاقے میں نے ویکسینیشن کرائی. تو جب میں نے کمپنی فارما والوں سے بات کی، کہنے کہا تم ملیر میں ویکسینیشن کروا رہے ہو، وہاں پر تو اس طرح اس وقت تو 350-250 روپے کی ہوتی، سن 2000 کی باتیں بتا رہا ہوں. تو وہ بھی بہت تھے، 350 روپے اور 250 روپے بھی، بچوں کے 250. لیکن الحمدللہ میں نے کہا نہیں آپ لگائیں. ہم نے وہاں پر جناب اللہ کیمپ آرگنائز کیا. تو فرسٹ کیمپ میں 400 افراد آئے. ٹھیک ہے، 3 ڈوز ہوتی تھی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اس کے بعد بوسٹر ہوتی تھی 5 سال بعد. جب ہم نے فرسٹ کیمپ آرگنائز کیا تو ماشاءاللہ 400 افراد آئے. اس کے بعد جب کیمپ سیکنڈ ڈوز کے لیے کیا تو 400 تو آئے، پھر نئے مزید آ گئے. تو اس طرح جو ہے نا، اگر آپ جناب مخلص ہیں اپنے کاز سے اور کام کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، جڑیں گے. یہاں پر مرزا صاحب میں ایک بات بولوں گا کہ ہم بیٹھ کر نا جب یہاں پر بات کرتے ہیں، جب آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، یہ میں سر سے بھی ایگری کریں گے یا نہیں یہ تو آپ بہتر بتائیں گے، کہ جب آپ اس سیٹ پر بیٹھتے تو لوگوں کی کافی امیدیں آپ سے جڑ جاتی ہیں کہ جیسے کہ آپ آئے ہیں تو بھائی اگر راشن دے رہے ہیں تو ان سے میری بات کیجیے گا، یہ بھائی آئے ہیں تو راشن کی میری بات کیجیے گا. کچھ لوگوں نے یہاں تک پورٹری کیا کہ یہ تو بھیک مانگنے لگ گیا. حالانکہ میں نے رمضان سے پہلے سٹارٹ کیا تھا اور مجھے اس چیز سے کوئی دکھ نہیں تھا کہ لوگ میرے لیے کیا بات کریں. میرے لیے اللہ کا وہ کال، میرے نبی کا وہ کال تھا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مدد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، بات کرنے والوں کے پیچھے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے یہ کیا، جو کہ ابھی بھی کافی راشنز ہمیں ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کی. لیکن جب آپ کے سامنے میں آن ایئر اس لیے بات کر دیتا ہوں کہ اگر میں کچھ چھپ کر بات کروں گا تو وہ میری پرسنل ہوگی. مجھے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرے یوٹیوب پر دیکھ لے گا، آج نہیں دیکھ رہا تو 1 سال بعد دیکھ لے گا، لیکن دیکھے گا ضرور کہ ذیشان صاحب نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی. اسی کے ساتھ سر آپ کی طرف آتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک تو آپ پروگرام میں سب سے پہلے تشریف لے کر آئے، اور ساتھ مجھے بتائیں کہ کتنے عرصے سے الان ویلفیئر ایسوسی ایشن کام کر رہی ہے؟ جی تقریباً 12 سال ہو گئے ہمیں. جی ٹھیک ہے. یہ نیشن مطلب ڈومیسٹک ہے یا انٹرنیشنل ہے؟ جی نہیں، یہ سندھ لیول سے ہم نے شروع کیا تھا، بلکہ کراچی لیول سے تو اب سمجھ لیں کہ ملک گیر ہے، انٹرنیشنل نہیں ہے. انٹرنیشنل نہیں ہے، نہیں انٹرنیشنل ہے، ہمارے لیے تو انٹرنیشنل ہے. کہ دیکھیں جب آپ کو چیزیں جیسے کہ انتخاب، مرزا انتخاب عالم صاحب اگر یہ کوئی کام ہمیں کر کے دے رہے ہیں، میرے گھر کے پاس اگر انہوں نے ہینڈ پمپ لگا دیا تو میری تو انٹرنیشنل بندہ یہی ہوا نا. باقی لوگ نہیں، وہ انٹرنیشنل اس لحاظ سے نا، عرفی معنی کے لحاظ سے کہ انٹرنیشنل جو ہے کی رجسٹریشن بھی ہے یا نہیں ہے تو وہ اچھا وہ میں اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جا رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی ویلفیئر جو ہے الان ویلفیئر ایسوسی ایشن یہ کس چیزوں پر کام کرتی ہے؟ بنیادی ہمارا تصور یہ ہے کہ جب جو جہاں ضرورت ہے، ماشاءاللہ، مثال کے طور پر ہم کسی ایک چیز کو اسپیسیفک کر کے متعین کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہی کام کریں گے. صحیح. مثال کے طور پر اگر ہم یوں کہہ دیں کہ جی ہم تعلیم پہ کام کریں گے، تو ہمارے پاس اگر ایک بندہ غریب آ گیا، اس کو دوا کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، تو ہم کہیں گے ہم تو پڑھائی والوں کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ تو ہمارے پاس حل نہیں ہوتا. سب سے اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ بہت زیادہ بن جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ حیران ہوں گے جس طرح آپ کو لوگ کالیں کر کے کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر اگر ہم ایک بینر لگا دیتے ہیں، اس میں ہم لکھتے ہیں جی مثال کے طور پر رمضان میں ہم بھائی لوگوں کو راشن دیں گے یہ. اچھا اصولی طور پر بینر لگانے کا تو آپ سمجھتے ہیں نا مقصد کہ مخیر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کہ بھائی یہ کام ہم کریں گے تو آپ لوگ تعاون کریں، جیسے جیسے تعاون کرتے جائیں گے تو ہم آگے کرتے جائیں گے. تو اس کا کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر جن کو نیڈ ہوتی ہے راشن کی وہ آ جاتے ہیں، جی آپ نے لکھا ہوا ہے نا کہ آپ راشن دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو چونکہ معاشرے میں اتنے مسائل اتنی چیزیں ہیں، تو بہرحال ہمارا یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کی ہم مدد نہیں کر سکتے تو اس کو بہت اچھی طرح اطمینان سے تسلی دے دیتے ہیں، اس کو کوئی اور دوسرا راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر کر دیتے ہیں، 2 کلمات کہہ دیتے ہیں تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مرزا صاحب آپ کے لیے بھی ہے کہ آج کے دور میں لوگ کیسے مانگتے ہیں. تو ایک جاننے والے بڑے اچھے، اور ان کی کوئی 50,000 سیلری ہے، نکال کر
ATM سے باہر آئے, بھائی آ گئے کہ اس پہ تو ہمارا حق ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کی 50,000 سیلری چلی گئی ہے اور 2 دن بعد رمضان کریم ہے, وہ مانگے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب کہیں سے سودا ادھار لگا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ کیا کہتے ہیں, یہ نہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. جی ایسے اب دلیل کہاں سے لائیں, کہاں سے CCTV فوٹیج یا ان کے ساتھ سیلفی کھنچوائیں کہ بھائی اب بندوق رکھو, میں سیلفی کھینچتا ہوں, مجھے جا کے علاقے میں دکھانی کہ مجھے آپ نے لوٹ لیا ہے. بھائی تو بندے نہیں ہے نا. ویسے پچھلے عرصے میں ایک اس طرح کی جو ہے نا وہ اپیل آئی بھی تھی ان کے لیے کہ یار آپ جو ہے نا وہ ہمیں لوٹتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی چھوڑا کریں, جا کے ہم کمپنی میں دکھائیں گے یار ہم لوٹ گئے, سارا ہی کچھ لے لیتے ہیں, تو پھر وہ تو صورتحال تو نازک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ سر یہاں پر میں غلط ہوں تو علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک شخص, یعنی میں ہی اپنی بات کرتا ہوں, ذیشان 2 نے مجھے آ کر ذیشان 1 سے کہا کہ آپ کی علامہ صاحب سے بات چیت ہے, میں سامنے نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے دنیا چھوڑے گی نہیں کیونکہ میں 50,000 کماتا ہوں, لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اگر میں آپ کے آگے سوال کرتا ہوں تو میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سوال سے تو حتی الامکان جو ہے نا وہ آدمی کو بچنا چاہیے, کیونکہ شریعت نے اسلام میں سوال جو ہے وہ کو پسند نہیں کیا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو پتہ ہے نا کہ بھئی 50,000 چلے گئے, حادثہ ہو گیا, معاملہ ہو گیا, نیکسٹ منتھ آ جائیں گے, تو بجائے سوال کرنے کے, بجائے کسی سے کہنے کے, قرض نہیں, اگر نہیں مل رہا, وہ تمام چیزیں وہ کر چکا ہے. جی قرض کی میں آپ کو کیا بتایا کہ 50,000 روپے اس کی سیلری ہے, اس نے مہینے پہ منتھلی سودا لگوایا ہوا ہے دکان سے. اب وہ دکاندار بھی کہہ رہا ہے پہلے دو گے تو اور سودا ملے گا. اب ایسی صورت میں جب ایسی صورت ہو جائے تو پھر سفید پوش کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ آپ اس کی عزت رکھو, میں آخرت میں آپ کی عزت رکھو. بعض اصل میں یہ بالکل بڑی اہم بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم رکھنا کسی کا, یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے. بلکہ قرآن کریم میں آیا بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے, سوال کرنا نہیں چاہتے, اور دیکھنے والا ان کو سوچتا ہے کہ یہ شاید بڑے مالدار ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی, یعنی مطلب ہے کہ جو آپ راہ خدا میں خرچ کریں تو ایسے لوگوں کو بھی اس خرچ میں شامل کیا جانا چاہیے کہ جو مانگتے نہیں ہیں, کہتے نہیں ہیں کسی کو, لیکن ضرورت مند ہیں, جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ معراج ظہیر تاجی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بز میں جہاں میں ایسا کوئی کہاں ہوا ہے, بز میں جہاں میں ایسا کوئی کہاں ہوا ہے, ایک بوریا نشی اور سردار انبیاء ہے, ایک بوریا نشی اور سردار انبیاء ہے. اے عز شہر طائف دیکھا ہے یوں کسی کو, اے عز شہر طائف دیکھا ہے یوں کسی کو, زخمی بدن ہے سارا, لب پہ مگے دعا ہے, زخمی بدن ہے سارا,
लब पे मगे दुआ है, उंगली का एक इशारा होता है चांद टुकड़े, उंगली का एक इशारा होता है चांद टुकड़े, होठों की एक जुम्बिश पत्थर भी बोलता है, होठों की एक जुम्बिश पत्थर भी बोलता है। मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आएंगे और मुझे ये बताएं कि आपने ड्रग्स की बारे में बात की कि दवाइयों के अंदर आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा कोई शोबा जिसमें आप पेश पानी का आपने बता दिया, हैंड पंप्स लगाते हैं, इसके अलावा? मैंने PPS रोज़गार स्कीम शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जिसके तहत मैंने रक्शे भी दिए लोगों को, ठीक है, और फूड स्टॉल भी दिए। सही, और इस रमज़ान में मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं राशन ड्राइव भी करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन इस साल मैं बहुत अच्छे यानी कि ऑर्गेनाइज अंदाज में कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आपके तबस्सुस से चाहे तो आप मेरा नंबर बता दें, मैं सीविंग मशीन दे रहा हूँ उन पहले ख़वातीन को। ये बताने से पहले नंबर बताएं अपना। 0333 2318 912। दोबारा बोलें। 0333 2318 912। अब आए। तो मैं चाहता हूं कि वो ख़वातीन जो घरों में बैठ के काम करती हैं, जो सिलाई कढ़ाई करना चाहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी पहली रमज़ान से अब तक कोई 10 मशीनें दे चुके हैं। सिलाई मशीनों सिलाई मशीनों की बात कर रहा हूँ। 5 मशीनें मुझे नंबर जो मैंने बताए, अगर कोई भी मुझे फ़ोन कर लेगा जो डिज़र्व करता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 मशीनें उनको दे दूँगा। अच्छा, मैं आपसे मिर्ज़ा साहब एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, ऑन एयर पूछ रहा हूँ ताकि कोई बात हाँ, मसला ना हो, ज़रूर। कि अगर राशन किसी को ज़रूरत हो तो उनको भी आप तक रसाई? देखिए अभी हमारे पास लिस्टें बनी हुई हैं, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि मलीर में हमारा जो सेंटर चलता है वो 20 साल पुराना सेंटर है, ठीक है। वहाँ पर जो पेशेंट आते थे ना, जी जी, तो उन्हीं की हमने पूरे लिस्टें बनाई हुई हैं, ठीक है। हम उनको भी कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा सेंटर चलता है अपना फारिया चौक पे, तो उस वहाँ पर भी कुछ लोग पेशेंट आते हैं ऐसे डिजर्विंग, तो इंशाल्लाह उनका अगर हम कहेंगे तो नाम डाल देंगे। लेकिन उसकी मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि ऑलरेडी मेरे पास लिस्टें बनी हुई है, लेकिन सिलाई मशीनें मेरे पास आई हुई हैं, ठीक है। तो मैं 5 सिलाई मशीनें, अगर कोई मुझे फ़ोन कर लेता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे, मैं इंशाल्लाह उसको दे दूँ। बिल्कुल जी, आप कॉल इन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब आपको वो मशीन दे और आप डिज़र्व करते हैं, तो आप बिल्कुल नूर सहर की भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका राब्ता करवा देंगे, और फिर 5 मशीनें आपने कहा कि आप देंगे इंशाल्लाह। अलामा साहब, अब आपकी तरफ आते हैं कि आपको जैसे अब हम दूसरा अशरा भी 14वां रोज़ा हो गया, तो हम अब एतकाफ़ के अशरे की तरफ हैं, यानी तीसरे। अगर कुछ लोग एतकाफ़ बैठना चाहते हैं लेकिन घर के वसाइल ऐसे नहीं हैं, मतलब उन्होंने घर पे राशन डाल दिया लेकिन कोई लाने ले जाने वाला नहीं है, और वो अगर आपसे रुजू करते हैं कि आप हमारा सहरी, अफ्तार और रात का खाना होटल से करवा दें और पेमेंट आप करें क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम छुट्टी मिल जाएगी, हमारी तनख्वाह भी नहीं कटेगी, हम अल्लाह के रास्ते में बैठना चाहते हैं, तो क्या इसमें मदद होती है? देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि तरीका तो यही है कि जो है वो जैसे कोई ज़रूरतमंद जब जिसकी हम मदद कर सकते हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जो बात की है वो मेरे इस सवाल का जवाब उन्होंने पहले दे दिया है। असल में ऐसा होता है कि हमसे जो लोग जुड़े होते हैं, जिनकी उम्मीदें होती हैं, रमज़ान शरीफ आने से 1 माह कबल ही उनका मैसेज खैर खैरियत का, हाल अहवाल का आना शुरू हो जाता है, तो वो वही चीज़ें होती हैं कि लिस्टें और सारे मामलात जो है वो चल रहे होते हैं ऑलरेडी। तो फिर जो है वो ऐसे में फिर चूँकि एक और भी चीज़ है कि जब रमज़ान शरीफ दरमियान में पहुँच गया तो फिर जो लोग होते हैं डोनर्स और इस किस्म की चीज़ें, तो वो फिर चीज़ें नए लोगों को बीच में ऐड करना, और फिर ये एक और बड़ा जुर्म हो जाएगा कि अगर हम किसी को उम्मीद दिलाएं और फिर उसकी उम्मीद पूरी ना कर सकें, क्योंकि ये भी देखा है, मिर्ज़ा साहब गवाह होंगे
کہ کبھی کبھار لوگ یعنی اگر کسی خدمت کا ہمیں موقع دے رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ لفظ نہیں بولا، ہمیں مدد کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم مقروض ہیں اور ہم نے بہر صورت جو ہے وہ قرض دینا ہے، تو یہ ایک بڑی بات ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ پھر ہم شاید اتنا بوجھ جو ہے وہ نہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس لیے کلیئر کر دیا کہ کچھ جب ٹرانسمیشن مڈ میں جاتی ہے تو علامہ صاحب لوگوں کے فیس بک پہ نا زاویے چینج ہو جاتے ہیں، جیسے سٹارٹنگ آف دا پروگرام جب ہم شروع کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی پرومو آن ایئر ہوا تو لسٹ آ گئی کہ آپ کو راشن میں ہمیں ہماری مدد کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ اب جو لسٹیں آ رہی ہیں وہ اس چیز کی آ رہی ہیں کہ بھائی کسی ایسی مطلب میں نے میمن مسجد کا تو کہا وہاں پہ سب چیزیں فری ملتی ہیں آپ کو، لیکن گھر سے بہت دور ہے، کیسے جائیں گے؟ ہمارے علاقے میں اگر کوئی ہو تو 8-10 لوگوں نے مجھے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ریکوائرڈ ہیں، وہاں پر مسجد میں کہتے ہیں کہ لوگ دیتے ہیں، لیکن کچھ مسجدیں مدرسے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر لوگ نہیں افورڈ کر پاتے، تو اس طریقے سے ہاں اس میں اصل میں ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریباً جیسے آپ نے کہا کہ بعض جو بڑی مساجد ہیں اس وقت مثال کے طور پر جو سیلانی ویلفیئر کے تحت جو ہے وہ کئی جگہوں پر تربیتی اعتکاف ہو رہا ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی تربیتی اعتکاف بڑے لیول پر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں آلریڈی سارا سحری کا افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ جو ہم سے متعلقہ قرب و جوار میں اگر کسی مسجد میں کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھے ہمارے سراؤنڈنگ ایریے میں دائیں بائیں، تو اس کے لیے سحری افطاری کا ہم جو ہے نا وہ بندوبست ماشاءاللہ نے مسئلہ حل کر دیا نا، دیکھیں ہم نے اتنی لمبی ہوا کہ ہم نے آگے آئے میں مسئلہ حل کر دیا۔ نہیں وہ اس لیے حل کیا کہ وہ حل کیا کہ جو کر سکتے جو ہو سکتا ہے، دیکھیں سچ بولنا بہت بہترین ہے، جی اور جو یعنی اگر ہم اوورآل ہم کہیں بھئی پورے کراچی سے جہاں کہیں ہمیں کوئی کہے تو ہم نہیں کر سکتے نا، ہمارے ایریے میں دائیں بائیں اگر کسی جگہ کوئی ہوگا تو ہم اس کے لیے سحری بھی بھیج سکتے ہیں، افطاری بھی بھیج سکتے ہیں۔ آئیں گے کسی دن، اگر مجھے چھٹی مل گئی نا افطار سے تو پھر آپ کے پاس آ کے افطار ضرور کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، سحری والی چھٹی نہیں ملتی، افطار سے چھٹی مل جائے بہت گی، اچھے، تو بالکل جی آپ مزید باتیں بھی کریں گے، لیکن یہاں ایک بریک کا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روپانی فاؤنڈیشن ہمارے اسپانسرز میں شامل ہے، روپانی فاؤنڈیشن کا پیکیج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی جناب، روپانی فاؤنڈیشن کا آپ نے پیکیج دیکھا، اور بالکل جی یہ ای سی ڈی پر بات کرتے ہیں، ارلی چائلڈ ایجوکیشن پر، اور مختلف شعبہ جات میں یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے مرزا انتخاب عالم صاحب جو کہ ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف میں آپ کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے 5 سلائی مشینوں کا کہا ہے، تو مرزا صاحب آپ تک ہم پھر کانٹیکٹ کریں گے اور آپ تک لوگ پہنچائیں گے۔ اسی کے ساتھ مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا، اور آپ کو دوبارہ تکلیف دینی ہے ناروال جانے سے پہلے، اور بہت اچھا لگے گا کہ آپ آئیں۔ اسی طریقے سے آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ مرزا انتخاب عالم صاحب کو میں نے میسیجز بڑے کیے، لیکن یہ مصروفیت نہیں، واقعی میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ ابھی 5 ہینڈ پمپس آپ نے 3 ہینڈ پمپ سنڈے کو انوگریشن ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں حافظ محمد سہیل صاحب سے کہوں گا کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنیں، اور اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے، اور پھر نیکسٹ سیشن میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے
زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا شگے عالی وقار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں آپ یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں